ہم ہر روز اپنے ذہن میں کتنی زیادہ غیر ضروری انفارمیشن سٹور کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ نیٹ فلکس پر دیکھے جانے والا نیا سیزن، اسی طرح فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور کسی بھی سوشل ایپ پہ دیکھی جانے والی ریلز، اور اسی کے ساتھ ساتھ نیوز پیپرز یا کوئی بھی ٹی وی میگزین یا ٹی وی شو یا نیوز چینل جو ہم نارملی دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل جیو نیوز، ایئر نیوز اور اینی پرومیننٹ ٹی وی نیوز چینل، جس کے ذریعے ہم ہر روز بے تحاشا انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو اتنی زیادہ انفارمیشن ہمارا برین کنزیوم کر رہا ہے، کیا وہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے یا نہیں، یا وہ تمام انفارمیشن جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا وہ ہمیں سچ میں پتہ ہونی چاہیے یا نہیں۔ تو ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آیا ہمیں اس انفارمیشن کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ پاکستان کے ہر گھر میں ٹی وی تو موجود ہوتا ہے، اور ہمارے بزرگ حضرات پورا دن ٹی وی پر نیوز چینل سنتے رہتے ہیں، اور آپ بھی اگر اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی پروفیشنل ہے تو ارد گرد گھر میں آتے جاتے آپ بھی کنٹینیوسلی نیوز کو سنتے ہوں گے، جس طرح آپ کے بزرگ ڈیلی سنتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات کا اندازہ لگایا کہ نیوز چینلز میں دی جانے والی بہت سی انفارمیشن ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی، کیونکہ اس معلومات یا انفارمیشن کا تعلق ہماری اپنی پریکٹیکل لائف سے نہیں ہوتا۔ اور بالکل اسی طرح نیوز پیپرز میں بھی دی جانے والی بہت سی انفارمیشن ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈان نیوز پیپر کا پہلا پیج ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلدو بہت ساری سٹیٹمنٹس پولیٹیکل ہیں اور شاید ہمیں کسی حد تک یہ تمام چیزیں پتہ ہونی چاہیے، لیکن ہماری پریکٹیکل لائف کا ان تمام انفارمیشن سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دی نیوز انٹرنیشنل کی ویب سائٹ کا پہلا پیج بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں بہت سے ٹاپکس پولیٹیکل ہیں، لیکن شاید ہر وقت ہمارے ذہن میں پولیٹکس کا موجود ہونا ہماری ذاتی زندگی کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اب میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو ٹی وی نیوز چینل سے یا نیوز پیپر سے دور کر لیں اور کوئی بھی نیوز نہ پڑھا کریں۔ میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بہت سی انفارمیشن ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی ویل نون پرسنالٹی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایک ویل نون پولیٹیکل فگر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسی پاپولر سپورٹس سے یا شوبز انڈسٹری کی نیوز یا انفارمیشن ہے جس کی شاید ہمیں ڈائریکٹلی کوئی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ وہ تمام انفارمیشن ہے جو کہ ہماری اپنی عملی زندگی میں کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کالج یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا مین پرپز ہے کہ اچھے گریڈز لینا اور فیوچر میں ایک اچھی جاب سیکیور کرنا، اور اسی طرح اگر آپ فیوچر میں ایک بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا مین گول ہے کسی طریقے سے اپنے بزنس کے اندر قدم رکھنا اور اس بزنس کو گروتھ کی طرف لے کر کے جانا۔ اسی طرح آپ کا کوئی بھی کیریئر ہو سکتا ہے جس میں آپ اپنی آنے والی لائف میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور جس میں سے میجورٹی کا گول یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو اور اپنی فیملی کی لائف کو سپورٹ کر سکیں بائی ارننگ سم گڈ اماؤنٹ آف منی فار دیم سیلف اینڈ فار دیئر فیملی۔ تو یہ سارے وہ گولز ہیں جو کہ ہر بندہ اپنی لائف میں کسی نہ کسی حد تک اچیو کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی لائف کا میجورٹی حصہ ایک ایسی انفارمیشن کو اپنے دماغ میں سٹور کرنے میں لگا دیتا ہے جو کہ ایک کچرے کی طرح اس کے دماغ کے ایک حصے میں پڑی رہتی ہے اور اس کو پریکٹیکل لائف میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، تو ایسی انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں یا کیوں اپنے دماغ کو یوز کریں۔ اب ہمارے ملک میں ہر بندے کے دماغ میں 3 میجر مسئلے تو ہوتے ہیں، ایک تو پانی، دوسرا بجلی اور تیسرا گیس، اور چوتھا اگر اس کو مسئلہ کہا جائے وہ ہے وہ بہتر رہائش میں رہ سکے۔ اگر کسی کے پاس اپنا گھر ہے تو وہ تو ایک خوش قسمت انسان ہے کہ اس کا اپنا گھر ہے، لیکن اگر کسی کیس میں وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا تو وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہوگا۔ اب اس کو کرایہ بھی دینا ہے اور اس کے ساتھ گیس، بجلی اور پانی کے مسائلوں کو بھی جھیلنا ہے اور ان کے بلوں کو بھی اس نے جھیلنا ہے۔ اب یہ تمام وہ مسائل ہیں جو کہ سب سے پہلے ایڈریس کرنا ضروری ہے ہماری لائف میں، لیکن اس کے باوجود ہم کسی پولیٹیکل فگر کا جلسہ دیکھنے میں مصروف ہیں، اور یا ہم گھر سے نکل گیا گھر والوں کے ساتھ پولیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں، یا ہم شوبز انڈسٹری میں ایک سٹار کے گھر بچہ پیدا ہوا یا وہ سٹار کتنا ترقی کر رہا ہے یا کوئی دوسرا بندہ آج کیا کر رہا ہے، اگر ہم ان کی ذاتی زندگیوں کے اوپر غور کر رہے ہوں تو ہم اپنی زندگی کو بھول جائیں گے، اور جو مسائل پرومیننٹ ہے جن کو ہمیں حل کرنا ضروری ہے وہ تمام کے تمام مسائل ادھر کے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ ٹم فیرس ایک امریکن انٹرپرینور اور انویسٹر ہیں جنہوں نے اپنی کتاب دی 4 اور ورک ویک میں ایک ٹاپک ڈسکس کیا ہے جس کا نام ہے دی لو انفارمیشن ڈائٹ۔ دی لو انفارمیشن ڈائٹ بیسیکلی ایک اسٹریٹجی ہے جس کے مطابق آپ اپنے آپ کو
उन तमाम इंफॉर्मेशन से दूर कर लेते हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन के सोर्सेज ख़त्म कर देते हैं जो कि आपके जहन में स्टोर तो हो जाती हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी बारे में राइटर डिस्कस करते कि उसने कई सालों से कभी न्यूज़पेपर को पढ़ा ही नहीं है, जो कि एक वक्त के लिए बहुत हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन सच है, क्योंकि उसने अपने बिजनेस के ऊपर काम करना था, अपने दूसरे लाइफ के एस्पेक्ट्स पर काम करना था राइटर ने। इस वजह से उसने कभी ऐसी इंफॉर्मेशन को हासिल ही नहीं किया जो गैर ज़रूरी हो और जो कि उसके ब्रेन की सिर्फ एनर्जी कंज्यूम करेगी लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। इस वजह से उसने कभी ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। और ये सारी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर या टीवी न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल करने तक महदूद नहीं है। आप हो सकता है कोई सीज़न देख रहे हो और वो सीज़न बिल्कुल ही आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा हो, सिर्फ और सिर्फ हो सकता है वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो इस वजह से आपको वो भी सीजन नहीं देखना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हैं कि जो कि आपका सिर्फ टाइम ले रही है और आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही, वो किताब पढ़ना भी आपको उधर ही रोक देना चाहिए और एक ऐसी किताब का मुताला करना चाहिए जो आपको सच में प्रैक्टिकल लाइफ में कोई फ़ायदा पहुंचाए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपने गोल्स को अचीव कर सकें, और वो तमाम सोर्सेज जो हमारे गोल्स के खिलाफ है, यानी वो तमाम चीज़ें जो हमें अपने गोल्स तक पहुंचने नहीं दे सकती या हमारे उस सफ़र में रुकावट पैदा करती हैं, हमें उन तमाम सोर्सेज को काट देना चाहिए और उन तमाम सोर्सेज का रास्ता हमवार करना चाहिए जो कि हमें उस लेवल तक या उस स्टेज ऑफ लाइफ तक पहुंचने में मदद दें या उस गोल या विजन को अचीव करने में हमारे लिए आसानी पैदा करें। तो आज की वीडियो का बुनियादी मकसद यही था कि आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी को अपनाएं जिसका नाम है द लो इन्फॉर्मेशन डाइट। द लो इन्फॉर्मेशन डाइट की स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से आपके जो ब्रेन का फोकस वो बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान के जो आज के माशी हालात हैं जिसमें आपको पता है सोसाइटी का कोई पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है कि किस तरफ हम जा रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप प्रोफेशनल हैं। ये स्ट्रेटेजी आपके ब्रेन का फोकस बढ़ा देगी क्योंकि जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा या गैर जरूरी मालूमात थी वो तो आप स्टोर करेंगे नहीं, वो सारे सोर्सेज ही आप खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से आप उन तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पर फोकस कर सकेंगे जो कि आज ज़रूरी हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश की है ताकि आपका ब्रेन का फोकस बढ़ जाए। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरा नाम है मोहम्मद अफनान और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव नॉलेज दे सकूँ जो कि मैं पढ़ता हूँ और सीखता हूँ, जो कि ऑलरेडी बहुत से लोगों ने काम किया हुआ है जिन पर, और मैं वो चीज़ आसानी से आप लोग तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।